بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام شیخ شرف الدین تھا۔ آپ کے والد حضرت سالار اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ 600 ہجری میں عراق سے ہندوستان آئے۔ ہندوستان کے مشہور بزرگ حضرت شیخ ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے ان کا نکاح ہوا، لیکن چند سال بعد آپ کی بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت سالار کی دوسری شادی مولانا سید نعمت اللہ کھرمانی کی بہن حافظہ جمال سے ہوئی، اور 605 ہجری میں پانی پت کے مقام پر شیخ شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت بو علی کا حافظہ بہت اچھا تھا۔ ایک مرتبہ جو بات سن لیتے وہ دل میں اتر جاتی۔ کم سینی میں ہی آپ نے تمام علوم حاصل کر لیے۔ آپ بڑے بڑے مسئلے منٹوں میں حل کر دیتے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کی شہرت دہلی تک پہنچ گئی۔ لوگ دور دور سے اپنے مسائل حل کرانے اور فیض حاصل کرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ دہلی کے بڑے بڑے عالم مولانا وجیہ الدین پاٹلی، قاضی ظہور الدین، قاضی حمید الدین، مولانا فخر الدین پاٹلی وغیرہ آپ کی فضیلت کے قائل تھے اور آپ کی محفل میں باادب شریک ہوتے تھے۔ ایک دن اچانک حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں انقلاب آ گیا۔ حاضرین معمول کے مطابق مجلس میں حاضر تھے، مگر آپ نے کسی سے بات نہ کی۔ لوگ حیران تھے کہ آپ تو بہت بامروت تھے، اب یکایک کیوں بے روحی سے پیش آ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا یہ ہجوم کیسا ہے، لوگ کیوں کھڑے ہیں، چاہتے کیوں نہیں؟ ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ پھر آپ نے تمام کتابیں اپنے سر پر رکھی اور انہیں دریا میں بہا کر کہا، میں نے اپنی عقل کا سرمایہ غرق کر دیا۔ علم کی محفل بکھر گئی، یہ کہہ کر آپ دریا کے پانی میں اتر گئے۔ مشہور ہے کہ آپ نے دریا میں کھڑے ہو کر طویل چلہ کشی کی، یہاں تک کہ مچھلیاں آپ کے پاؤں کا گوشت بھی کھا گئی۔ اب آپ دنیا سے الگ ہو چکے تھے، عزیزوں اور رشتہ داروں تک کو نہ پہچانتے تھے۔ آپ کی شہرت متاثر ہو کر سلطان الہ الدین خلجی نے آپ سے نیاز حاصل کرنے کی کوشش کی اور اپنے ایک خادم کو آپ کی خدمت میں بھیجا، مگر آپ نے اس کو بری طرح جھڑک دیا اور فرمایا میں کسی سلطان کو نہیں پہچانتا، میرا سلطان تو بس ایک ہی ہے۔ سلطان نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں نظریں بھیجی، مگر آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ نظریں بندگان خدا کے لہو میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ آخر سلطان نے حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے سفارش کرنے کے لیے کہا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آئندہ نظر بھیجو تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دینا کہ اس میں نظام الدین علیہ کی خوشی بھی شامل ہے۔ سلطان نے دوبارہ نظر بھیجی تو آپ نے یہ کہہ کر نظر قبول کر لی کہ سب کچھ وہی ہے، مگر میں محبوب الہی کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ غالباً اسی واقعے کی وجہ سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ حضرت محبوب الہی کے مرید، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ آپ کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید سمجھتے ہیں، مگر اس کی بھی کوئی تاریخی سند موجود نہیں۔ آپ دنیا سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ اگر لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوتا تو آپ کی مقدس زندگی کے بہت سے واقعات تاریخ میں محفوظ ہو جاتے، لیکن آپ دنیا سے کٹ گئے تھے، اس لیے آپ کے حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ صرف ایک مزار ہے جس کے نیچے بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں نہ جانے فضل و کمال کا کتنا بڑا خزانہ دفن۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 724 ہجری میں کرنال میں۔ پانی پت والے کہتے تھے کہ جنازہ وہ لے جائیں گے، مگر کرنال کے باشندے کہتے تھے کہ قلندر کی لاش کو ہم اپنے یہاں دفنائیں گے۔ اس کشمکش میں تلواریں کھنچ گئیں۔ اسی وقت ایک گرجدار آواز آئی، اللہ کی زمین پر فساد برپا نہ کرو، پانی پت والوں تم دوسرے جنازے کو اٹھانے کی تیاری کرو۔ پانی پت والوں نے حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی لاش کے برابر ایک خالی پلنگ پر کفن رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد انہیں محسوس ہوا کہ قلندر کا جسم کفن میں موجود ہے۔ وہ اسے اٹھا کر پانی پت لے گئے۔ دونوں جگہ نماز جنازہ ہوئی اور دونوں جگہ جسم کو دفن کیا۔ کرنال اور پانی پت والے آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ان کے شہر میں